تو فطرت کو سمجھے گا تو تجھے اسلام بھی سمجھ میں آئے گا، تو پھر مہذب مسلمان بھی بن جائے گا۔ اے انسان، کچھ چیزیں میں نے تمہاری فطرت میں رکھی اور اس لیے رکھی کیونکہ میں تجھے بقا دینا چاہتا تھا۔ اس فطرت میں خواہشیں ہیں، میں نے اس کے وجود میں تمناؤں کو رکھا، میں نے اس وجود میں خواہشوں کو رکھا۔ یہ وجود کبھی کھانے کی تمنا کرتا ہے، یہ وجود کبھی پینے کی تمنا کرتا ہے، یہ وجود نکاح اور ازدواج چاہتا ہے۔ میں نے اس میں شہوت رکھی، میں نے اس میں کھانے کی خواہش رکھی، میں نے اس میں پینے کی خواہش رکھی، کیونکہ جسم کی بقا کے لیے خواہش کا ہونا ضروری تھا۔ اگر کھانے کی خواہش نہ ہوتی، یہ کھانا نہ کھاتا، اور کھانا نہ کھاتا یہ جسم بیمار پڑ جاتا، یہ جسم ضعیف ہو جاتا، تو اس کے لیے کھانا ضروری تھا۔ اس جسم کو پانی اور آبیاری کی ضرورت ہے، اسی لیے میں نے تیرے وجود میں پیاس کو رکھا تاکہ تو پانی پیے، اس جسم کو طاقت ملے۔ اور اس زمانے کو ازداد اولاد کی ضرورت تھی، نسل کی بڑھنے کی ضرورت تھی، لہٰذا میں نے اس جسم میں خواہش رکھی کہ یہ شادی کرے، یہ نکاح کے پیچھے جائے۔ لیکن تمہیں نکاح ایسے کرنا ہے جیسے تجھے شریعت کہے۔ جب تو سفرے پہ بیٹھ جاتا ہے، خواہشیں امکنے لگتی ہیں، خواہشیں تجھے سرحدوں کو کراس کرنے کے لیے کہتی ہیں، لیکن شریعت آ کر تجھے بتاتی ہے تجھے ہر لقمہ منہ میں نہیں دینا، وہ لقمہ اٹھانا ہے جس کی اجازت محمد دیتا ہے۔ جب تو پینے کی تمناؤں میں گلاس کو اٹھا کر کچھ پینا چاہتا ہے، خواہش تو کہے گی جو کچھ آئے پی لے، لیکن شریعت تجھے بتائے گی پینا وہ ہے جو حلال ہے، اسے منہ تک نہیں لگانا جو حرام ہے۔ تجھے دل میں خواہش پیدا ہوگی تو ہر کسی سے نکاح کا تعلق بنانا چاہے گا، تو ہر کسی سے شہوت کا تعلق کریٹ کرنا چاہے گا، لیکن شریعت آ کر تجھے سکھائے گی تجھے نکاح کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے۔ تو یہ شریعت تجھے مہذب بنانا سکھاتی ہے اور تجھے بتاتی ہے کہ تجھ میں اور حیوان میں فرق ہونا چاہیے۔ تو صرف زندگی گزارنے کے لیے نہیں آیا، زندگی تو ایک بلی بھی گزار کے چلی جاتی ہے، زندگی تو ایک کتا بھی گزار کے چلا جاتا ہے، زندگی تو ایک بھینس بھی گزار کے چلی جاتی ہے، زندگی تو ایک گھوڑا بھی گزار کے چلا جاتا ہے۔ مقصد حیات زندگی گزارنا نہیں ہے، مقصد حیات ایسی زندگی گزارنا ہے جیسے تیرے رب کو پسند آئے۔ مقصد حیات صرف کھانا نہیں ہے، ایسا کھانا کھانا ہے جو تیرے رب کو پسند ہے۔ یہ انسان حیوان بھی کھاتا ہے، لیکن اس بھینس کو یہ نہیں پتا جب اسے بھوک لگتی ہے وہ مسجد کا سبزہ بھی کھا لے گی، وہ مندر کا سبزہ بھی کھا لے گی، وہ اپنے مالک کی زمین کا سبزہ بھی کھا لے گی، وہ غیر کے زمین پہ بھی کھا لے گی۔ لیکن میں نے تجھے انسان بنایا، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، جب تو کھانے لگے تو دیکھ کے کھا، اپنا کھا رہا ہے، غیر کا نہیں کھا رہا، حلال کا کھا رہا ہے، حرام کا نہیں کھا رہا۔ اسی تہذیب کا ایک نام ہے فطرت الہی۔ جب تو فطرت الہی کو نہیں سمجھے گا صحیح مسلمان نہیں بن پائے گا۔ صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔ ویسی کافی چیزیں جو میں نے تمہاری فطرت میں رکھی، اگر اس فطرت کو باقی رکھے گا تو تجھے اجر غیر ممنون ملے گا، تب جا کے تجھے جنت ملے گی۔ لیکن اگر تو فطرت کو مست کر دے گا تو انسان کبھی بھی جنت تجھے نصیب نہیں ہوگی۔ میں نے مرد کی فطرت میں کہا اور رکھا کہ مرد کے لیے ضروری ہے کہ مرد مغرور ہو، مرد خوش اخلاق ہو، اور عورت کے لیے ضروری ہے کہ عورت مغرور ہو۔ غرور اس کی فطرت کو اچھا لگتا ہے اور خوش اخلاقی تیری فطرت کو اچھی لگتی ہے، کیونکہ اگر عورت خوش اخلاق بن گئی تو ہر نامحرم کے دل میں شیطان کے شرارے پیدا ہو جاتے ہیں، پھر وہ عورت سیف نہیں ہوگی۔ مرد کے لیے ہے کہ مرد بہادر ہو اور عورت کے لیے ہے کہ عورت بزدل ہو، کہ اسی کی فطرت اور اس کی بھلائی میں ہے کہ وہ بزدل رہے۔ کوئی عورت کہے کہ رات کے اندھیرے میں نکل کے باہر چلی جاؤں گی، اور شوہر کو کہے کہ میاں جی آپ بیٹھ جائیے، چھت پہ چور آیا ہے میں لڑتے جاتی ہوں، تو اگر عورت ایسی بن جائے وہ اپنی فطرت کو مست کر دے گی۔ اس ملک میں جتنے واقعات ہو رہے ہیں یہ اس لیے ہو رہے ہیں کہ عورت نے اپنی فطرت کو چھوڑ دیا۔ جب فطرت کو چھوڑتی ہے تو اس سے نقصان ہوتا ہے۔ اللہ نے تجھے بنایا ہے، وہ تیری فطرت کو تجھ سے بہتر جانتا ہے کہ تیرے لیے سیف سائڈ کون سی ہے، تیرے لیے امن اور امن کا مکان کون سا ہے، وہ شوہر کا گھر ہے۔ عورت کو اجازت نہیں کہ اکیلی گھر سے نکلے، اگر نکلے گی یہ معاشرے میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو احترام بھی کرتے ہیں۔ عورت کے لیے ہے کہ وہ گھر کے اندر رہے اور پردے کے پیچھے رہے، اور مرد کے لیے ہے کہ وہ آنکھوں میں حیا رکھے، نگاہوں کو جھکائے رکھے۔ کچھ چیزیں میں نے تیری فطرت میں ڈالی ہیں، کچھ چیزیں اس کی فطرت میں ڈالی ہیں۔ اب عورت فطرت
को क्रॉस करके और सरहद से निकल कर बहादुर बनना चाहेगी, नुकसान खुदा को नहीं होगा, नुकसान खुद औरत को होगा। और मर्द अगर फितरत को छोड़ के चला जाएगा तो नुकसान मर्द को होगा, अल्लाह को नहीं होगा। फरमाया औरत तुम्हारी फितरत में है कि तुम मगरूर होनी चाहिए, जब किसी नामहरम से बातें करे तो तेरे लहजे में गुरूर होना चाहिए, कहीं उसके जहन में फुदूर भी पैदा ना हो, कहीं गुनाह का फुदूर भी पैदा ना हो। ऐसा ना हो कि बाजारों में चली जाए और 100 रुपया छूट के लिए, 100 रुपया किसी चीज को सस्ता कराने के लिए तू लबखन लगाती हुई, हंसती और मुस्कुराती हुई 100 की खातिर अपनी फितरत को पामाल कर दे। अरे 100 रुपया तो तुझे बाद में मिल जाएगा, लेकिन जब तुम्हारी फितरत मस्त हो जाएगी तुम्हारी आखिरत तबाह हो बर्बाद हो जाएगी। फरमाया मर्द के लिए आए कि मर्द सखी हो, औरत के लिए आए कि औरत कंजूस हो। अगर मर्द कंजूस हो जाए तो इससे बीवी भी नफरत करेगी, इससे बच्चे भी नफरत करेंगे कि बाप घर में कुछ लाता नहीं है, शोहर मेरे लिए कपड़े नहीं लाता, मेरे लिए ज्वेलरी नहीं लाता, अरे फला 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 चीज लेता है लेकिन इतना कंजूस है। तो फरमाया कंजूस मर्द से बीवी भी बेदार है, बच्चे भी बेदार है, लेकिन अब मर्द सखी होना चाहिए। औरत के लिए है कि औरत कंजूस होनी चाहिए, क्योंकि अगर औरत सखी बन गई तो मर्द फकीर बन जाएगा। कल आकर पूछेगा परसों सैलरी देकर गया था, सैलरी कहाँ गई? का भाई आया था, पैसों की जरूरत थी, भाई को दे दिया, बहन को दे दिया। अगर ये हाल होगा, यहाँ तक फरमाया अगर मर्द का पैसा औरत के हाथों में है अपने शोहर के इजाजत के बगैर ये किसी फकीर को भी नहीं दे सकती, क्योंकि घर के निजाम को बचाना है तो इन कानूनों पे अमल करना है। फरमाया मर्द के लिए है कि हाकिम हो, और रिजालु क़व्वामून अला निसा, मर्द हाकिम हो, औरत महकूम हो। हाकिमियत का मतलब क्या है? हाकिम हो यानी मैंने इस पे नफक़े को वाजिब किया, मर्द की ड्यूटी है ये कमाने जाए, औरत की ड्यूटी है उसके कमाए हुए माल से खाए, उसके कमाए हुए माल से लिबास ले। क्यों? क्योंकि जो हाथ खिलाता है वो हाकिम रहता है, जो खाता है वो गुलाम रहता है। इसीलिए अकवायद ने हमेशा खिलाया है, किसी से लिया नहीं है। इसकी सिंपल सी आपको दलील दूं, जब बेटा छोटा था और बाप जवान था और आपने बेटे को कहा कि ये सेकंड हैंड गाड़ी है, हम आपसे खरीदना चाहते हैं, तो बेटे ने कहा बाबा से पूछ के बताता हूँ। क्या कहा? बाबा से पूछ के बताता हूँ। और जब यही बाप बूढ़ा हो गया, और बाप से कहने लगे कि आपकी गाड़ी खरीदी है, तो कहता है बेटे से पूछ के बताता हूँ। जब तक बेटा बाप का खा रहा था बाप की इजाजत मांग रहा था, जब बाप बेटे का खाने लगा तो बेटे की इजाजत मांगने लगा। जब तू खिलाता है तो घर में अदब भी रहता है, एहतराम भी रहता है। लेकिन हमारा मसला क्या है? हमें दीन भी चाहिए और हमें दुनिया की सोसाइटी भी चाहिए। मुझे इस्लाम भी चाहिए और मुझे आज के ज़माने का कल्चर भी चाहिए। जब ये दोनों आपस में टकराते हैं, हाफ मोमिन और हाफ मुस्लिम नहीं होता कि 50% इस्लाम को लूंगा, 50% माशरे को लूंगा, 30% मुस्लिम बनूंगा, 70% गैर मुस्लिम बनूंगा। ऐसा नहीं है। अगर इस्लाम में दाखिल होना है तो कुरान की आमद आती है, इस्लाम में दाखिल होना है तो कंप्लीटली इस्लाम में दाखिल हो जा। ये नहीं कि तुम्हारा आधा हिस्सा इस्लाम के अंदर हो और आधा हिस्सा बाहर हो, कि मौलाना मस्जिद में आऊंगा तो मोमिन रहूंगा, मस्जिद के बाहर जाऊंगा तो मोमिन नहीं रहूंगा, मजलिस में आऊंगा तो हुसैनी बन के रहूंगा, लेकिन ऑफिस में जाऊंगा तो हुसैन की राह को भूल जाऊंगा। पर मैं ऐसा इस्लाम किसी काम का नहीं है। अगर सच्चे मुसलमान बनाना चाहते हो तो कंप्लीटली तुझे इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाना है। अब सबसे बड़ा जो टक्कर था वो टक्कर था सोसाइटी का और फितरत का और शरीयत का, क्योंकि लोगों ने कहा कि दुनिया तो टेक्नोलॉजी की तरह बढ़ती रही लेकिन दीन ने इंसान को रोके रखा। अगर ये दीनदार रहेगा तो तरक्की पसंद नहीं हो पाएगा, और अगर ये तरक्की करेगा तो इसे दीन को छोड़ना पड़ेगा। यहाँ पर एक ही दीन था इस्लाम, जिसने कहा मुझे दीन को छोड़ना नहीं है। अब सोसाइटी का टक्कर हुआ दीन से, इस टॉपिक पे मैं कल आऊंगा। सोसाइटी का टक्कर दीन से हुआ। इसकी आसान तरीन मिसाल दूं, बंदा यहाँ से अमेरिका गया, अमेरिका के कल्चर में है कि शोहर भी काम करे बीवी भी काम करे। इसने कहा कि बीवी जी आपको ये करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ के कल्चर है, इखराजात नहीं चलते, मैं भी मेहनत करूंगा, तू भी मेहनत करेगी। यानी जब अमेरिका गया इसने अमेरिका के वेस्टर्न कल्चर को लिया, जब इंग्लैंड गया तो वहां के कल्चर को लिया, और वही बीवी जो काम करके शाम को वापस आई अब कहने लगा तू पाकिस्तानी बन जा, मुझे खाना भी बना के दे। तो बीवी भी कहने लगी या मुझे कंप्लीट अमेरिकन बनने दो या मुझे कंप्लीट पाकिस्तानी बनने दो। ये क्या है कि मैं जॉब भी करूं और खाना भी बनाऊं। अब यहाँ पे टसल हुआ, बंदा करे तो क्या करे, तो ये आधा मुसलमान रहा आधा अमेरिकन रहा। यही हमारी सोसाइटी का मसला है। इंसान अगर फितरत को बचाना चाहते हो तो तुझे उन उसूलों पे अमल करना
پڑے گا. جو پروردگار عالم نے کہا جو بیوی کما کر اپنا پیسہ ہاتھ میں لائے یہ کبھی شوہر کی اطاعت نہیں کرے گی. اس گھر میں ہمیشہ جھگڑا ہوتا ہے. لیکن اگر مرد اپنی حاکمیت کو بقا میں رکھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ نفقے کے پیچھے جائے اور اس خاتون کے لیے ضروری ہے یہ اولاد کی تربیت کے پیچھے جائے. اگر اس معاشرے میں اکبر جیسے جوان چاہتے ہو, قاسم جیسے جوان چاہتے ہو, یہ کس کا کمال ہے؟ یہ ان ماؤں کا کمال ہے, یہ ان گودوں کا کمال ہے, یہ ان ماؤں کی تربیت تھی جن تربیت نے اکبر کو جنم دیا, قاسم کو جنم دیا, کہ ان ماؤں کے دودھ کا اثر تھا. اے جوان, اے بزرگ, اگر زندگی اسلام کے طور و طریقوں پہ گزارنا چاہتے ہو تو تجھے ایک مرتبہ پھر اپنی فطرت کو اسٹڈی کرنا پڑے گا کہ خدا نے فطرت دی تو کیسی دی. مرد کے لیے ضروری ہے کہ یہ سخی ہو. مولا علی فرماتے ہیں کہ کنجوس کبھی علی والا نہیں ہوگا, علی والا سخی ہوتا ہے. کیونکہ کنجوس ہو گیا تو علی والا کیسا ہے؟ کنجوس ہوگا تو خمس نہیں دے گا, کنجوس ہوگا تو نظر و نیاز نہیں کرے گا, کنجوس ہوگا تو غریبوں کی مدد نہیں کرے گا. کنجوسی سے راہ خدا سے روکتی ہے. مرد کے لیے سخی ہو, عورت کے لیے ہے کہ عورت کنجوس ہو. مرد کے لیے ہے کہ بہادر ہو, عورت کے لیے ہے کہ بزدل ہو. رات کے اندھیرے میں گلیوں میں نہ نکلے. اے عورت, میں نے تجھے عزت دیا ہے, میں نے تجھے وقار دیا ہے. ہاں, سونا کبھی روڈ پہ نظر نہیں آتا, تجوریوں میں نظر آتا ہے. میں نے تمہارے وجود کو حساس اور نازک بنایا. اس وجود میں کشش رکھی, لیکن یہ کشش مختص ہے کچھ خاص افراد کے لیے, ہر کسی کے لیے نہیں. جب جناب آدم کو خلق کیا, آدم درخت کے نیچے جنت کی ہواؤں کو لے رہے تھے. اچانک سے آنکھ کو کھولا اور کیا دیکھا؟ سامنے ایک ایسا وجود ہے جو شکل و صورت میں آدم جیسا, لیکن ملٹی پلائی 10 کریے, آدم سے زیادہ خوبصورت ہے. تو آدم جیسا لیکن آدم سے زیادہ خوبصورت. جیسے آدم نے دیکھا ایسی کشش اس وجود میں, آدم کھنچتے ہوئے چلے گئے. کہا تو کون ہے؟ آواز آئی میں حوا. کا شکل صورت تو مجھ سے ملتی ہے, کہا کیوں نہیں ملے؟ اللہ نے مجھے تجھی سے بنایا ہے. اب جیسے دیکھا آدم نے کہا میرے پاس آ جا. انسان کی پہلی فطرت, جیسے وجود مخالف کو دیکھا اسے آنے کی دعوت دی, اور جیسے بلایا قدرت الہی کی آواز آئی, آدم ٹھہر جا. جلدی کیسی ہے؟ ابا بنائی تیرے لیے ہے. جیسے دیکھا بلانے لگا. اللہ نے کہا آدم ٹھہر جا. کہ خدا کیا کروں؟ کہ اس وجود کی عزت ہے, اس کا مقام ہے, تو اسے بلا نہیں سکتا. اس کا رشتہ لینے کے لیے تجھے جانا پڑے گا. یہ عورت کی شان نہیں کہ مرد کے پاس جائے دعوت ازدواج کے لیے. یہ تیری قیمت ہے کہ مرد تیرے در پہ آئے گا, تیرا رشتہ ڈھونڈنے آئے گا. تیرا شان و وقار اس میں ہے کہ تو گھر میں بیٹھی رہے اور تیرے پاس رشتے آئیں. تبھی تو یہ فرمایا مرد کے لیے ذلت ہے کہ وہ شرمیلا ہو. اگر شرمیلا ہوگا 2 ٹکے کی عزت ہو جائے گی. اور عورت کے لیے عزت ہے کہ یہ شرمیلی ہو. شرم و حیا خدا نے اس کے وجود میں رکھا ہے. وہ عورت جو پہلی مرتبہ نکاح پڑھنے والا مولانا پوچھے آپ راضی اور پہلی مرتبہ ٹھک کر کے بولتے ہاں, گویا اس میں شرم نہیں ہے, حیا نہیں ہے. تو یہ مختلف کلچرز میں ہے کہ خواتین پہلی مرتبہ نہیں بولتی, دوسری مرتبہ نہیں بولتی, تیسری مرتبہ ہاں بولتی ہیں. کیونکہ ناز کرنا, شرم کرنا, اترانا یہ تمہارے وجود میں ہے, یہ تمہاری حیثیت ہے. کیونکہ تم خود کو سستا نہیں بیچ سکتی, تم قیمتی ہو. تمہارے لیے خواہش آتی ہے, دعوت آتی ہے, بڑے تمہارا رشتہ لینے آتے ہیں. تو یہ وقار, یہ عزت خدا نے تمہیں دیا. اے آدم, اگر تو بھی حوا سے شادی کرنا چاہتا ہے تو تجھے حوا سے اس کا رشتہ ماننا پڑے گا. تو اے خاتون, اپنا رشتہ فیس بک اور واٹس ایپ میں نہ ڈھونڈا کرو. یہ رشتے گلیوں میں نہیں ملتے. وقار اور عزت ہے تمہاری یہ کہ تم گھر میں بیٹھو اور عزت سے کوئی تمہارا رشتہ لے کر آئے, کیونکہ خدا نے تمہیں عزیز بنایا ہے. اور فرمایا مرد کی فطرت ہے کہ دیدار کا خواہش مند ہوتا ہے, اور عورت کی فطرت ہے یہ سنگھار کی شوقین ہوتی ہے. یہ عاشق دیدار ہے, اس کی فطرت میں ہے یہ دیکھنا چاہتا ہے. عورت کی فطرت میں ہے یہ سنگھار کرنا چاہتی ہے. اب دیکھیے فطرت کو اگر شریعت کنٹرول نہ کرے تو فطرت انسان کو کن وادیوں میں لے کر جائے. اب یہاں پر شریعت آ کر انسان کو سرحدیں دیتی ہے کہ ہاں سنگھار کرنا تمہاری فطرت میں ہے, لیکن یہ سنگھار ہے تو بس اپنے شوہر کے لیے. اے مرد, ہاں دیکھنا تمہاری فطرت میں ہے, تو دیدار کی تمنا کرتا ہے, لیکن دیکھو تو صرف اپنی بیوی کو دیکھنا ہے, کسی غیر کو نہیں دیکھنا. اور اگر کسی غیر کی طرف مڑے تو آج کل کی چپلیں بھی بڑی مضبوط ہیں.
دنیا کی چپلوں سے زیادہ اللہ کی چپل مضبوط ہے. تو جوتے یہاں بھی پڑیں گے، جوتے وہاں بھی پڑیں گے. تو آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لایا ہے تو ایمان کی نشانی ہے کہ تیرے وجود میں عمل بھی نظر آنا چاہیے. صلوات پڑھیں.